دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کا ذکر خیر جب بھی درود پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے نا، تو اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت درود بھی ہے نا، تو اس میں بھی اسی کی تعلیم ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی نا، تو اس پہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین عمل ہوتا ہے، تو یہ ہم اسی لیے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے علیہ السلام لکھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے بعض لوگ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ تو یوں مطلب کہ ترکیب ہے۔ اور دوسرا جو صحابی ہے اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ قرآن پاک میں الفاظ ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو اسی لیے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ان ہو یہ مرد کے لیے آتا ہے، انہا عورت کے لیے آتا ہے، انہما دو مرد یا دو عورتیں یا ایک مرد ایک عورت اکٹھے جب ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا ہے۔ اور جب زیادہ ہوں، تین یا تین سے زیادہ، تو رضی اللہ عنہم مردوں کے لیے، اور عورتیں ہوں زیادہ تو رضی اللہ عنہن، تو یہ مطلب ترکیب ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ولی جنہیں کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا جاتا ہے۔ اور رہا القابات کا ٹائٹلز، تو یہ علماء کی مطلب عادت ہے، ظاہر سی بات ہے، علماء دوسرے علماء کو پیسے تو نہیں دے سکتے، نہ ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ پھر نہ ایک خطاب دے دیتے ہیں، ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں، اور پھر باقی بھی اسی ٹائٹل سے پکارتے ہیں، تو ذرا ان کو اچھا لگتا ہے، ان کی دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ایک مطلب ہوتا ہے نا، جو جیسے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، اسی طرح ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی جمیری علیہ رحمہ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، اسی طرح سیدنا علی حجویری کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹائٹلز ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں نا۔ اور مجھے کسی نے فیس بک پہ مطلب کہا تھا خیر خواہ اہل سنت، تو میں نے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، جیسے کیچ نہیں پکڑتے، بھئی یہ ایسا ٹائٹل ہے بھی عام طور پہ علماء استعمال نہیں کرتے اپنے لیے نا، نہ کسی عالم کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی بھی مشہور عالم نہیں جس کو خیر خواہ اہل سنت کہا جاتا ہو، خادم اہل سنت یا ایسے القابات تو ہوتے ہیں، وہ بھی کسی خاص نہیں ہے کسی کے ساتھ نا۔ تو میں نے جو لیا پھر اس کو امام اہل سنت، ان کے بعد جیسے دعوت اسلامی کے ہیں پیر صاحب امیر اہل سنت، تو ان کے بعد پیش خدمت ہے خیر خواہ اہل سنت، تو یوں مطلب ایک ترکیب ہے۔